بھئی سارے مسلمان جانتے ہیں کہ بھئی 3 بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، نریندر مودی، تینوں پہ لعنت ہو۔ اکثر لوگ شیطان کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ توجہ، شیطان ہر حلیے میں آتا ہے، ہر روپ میں آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے، مسجدوں میں بھی آتا ہے، منبر پہ بھی آتا ہے۔ توجہ، جب نبی کے بیٹوں کو شیطان بہکا سکتا ہے تو نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں؟ ان شیطان للانسان عدو مبین، بیٹا یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کسے بتا رہے ہیں؟ جناب یعقوب بیٹے یوسف کو۔ پتا ہے کہ اسے شیطان کا نہیں پتا کیونکہ ان کے پاس آتا جاتا نہیں ہے۔ توجہ، معصوم کے پاس شیطان نہیں آتا، اسے خود پتا ہے میری چلے گی نہیں۔ آپ جی جو پہنچ گئے ہیں، میرے جملے پہنچ گئے، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ بھائی گرامی اسے پتا ہے، یہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ لأقعدن فی صراطک المستقیم، پروردگار میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک، سوائے تیرے خاص بندوں کے، منہم المخلصین، وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا انہیں گمراہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ بھائی انہی پہ تو تیرا، انہی کو تو گمراہ کرنا تیرا کام ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی چلتی نہیں ہے۔ جی جو پہنچ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرام، یہ دیکھ قرآن۔ اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی مولانا ہمارے امام بارگاہوں میں، ہماری مساجد کے اندر زیادہ لڑائیاں ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا، اکا دکا بول رہے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، سچ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری امام بارگاہ میں لڑائیاں زیادہ ہیں، ہماری مساجد میں زیادہ لڑائیاں، ہمارے یہاں تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، آپ نے قرآن صحیح نہیں پڑھا۔ شیطان کہہ رہا ہے لأقعدن، ضرور بیٹھوں گا، فی صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں، غلط راستوں پہ نہیں بیٹھے گا، شراب کے اڈے پہ نہیں بیٹھے گا، جوئے کے اڈے پہ نہیں بیٹھے گا، جو غلط نماز پڑھے اسے گمراہ نہیں کرے گا۔ میری بات یار سب مل کے جواب حیدری، میرے جملے پہنچ۔ بھائی میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرام میں؟ تو کسے گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھا۔ بھائی بس ایک ہی تاریخ بشریت میں ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا ہے انا الصراط المستقیم۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، وہ ہمارے مولا علی ہیں۔ ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں۔ امت محمدی میں انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں، انا النبأ العظیم۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا نا بڑی خبر آنے والی، وہ بڑی خبر میں ہوں۔ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے حبیب یہ جو آپ سے بڑی خبر کا پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، نبأ خبر کو کہتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلف، جس پہ لوگوں کا اختلاف ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ میں ہوں جس پہ اختلاف ہے، اور آج تک ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، آج تک اختلاف ہے مولا پہ۔ اب ہمارے بہت سے بھائی، مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، ہمارے بہت سے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کے ممبر پہ مولا علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پیغمبر اختلافی نہیں، مولا اختلافی ہے، اختلاف ہی تو ختم کرنا ہے۔ امت میں اختلاف ختم ہو، سب علی کی ولایت پہ آ جائے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا زیدان کرام؟ بھئی آپ سلامت رہیں، میرے بھائی میرے بچے سلامت رہیں، جو فرما رہے ہیں زیدان کرام۔ یہ قرآن بڑا روشن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا جب ہمیں پتہ بھی ہے شیطان دشمن ہے تو ہم دھوکہ کیوں کھا لیتے ہیں؟ توجہ پیش کروں نا؟ بھئی انسان کو پتہ، اللہ بار بار کہہ رہا ہے انہ عدو مبین، مبین کہتے ہیں کھلا ہوا، آشکار، اوپن، یعنی جس کے اوپر شک بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے ایسا سورج کا سب کو پتہ ہے یہ سورج ہے، باقی ستاروں میں شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کون سا ستارہ ہے۔ توجہ، ستاروں میں شک ہوتا ہے، سورج پہ نہیں۔ میں ایک جملے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا تو صحیح بخاری میں نا میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں اور میرا بھائی علی سورج جیسا ہے۔ سورج چاند پہ اختلاف نہیں ہوتا، کئی مرتبہ کا سورج ہے، کئی مرتبہ کا چاند ہے۔ یا علی انتھا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ نا چودھویں کے چاند جیسا ہے۔ پہنچ رہے ہیں نا میرے بھائی سارے؟ یہاں پہ آیا ہے مسئلہ کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔
تو ہم دھوکہ کیوں کھاتے ہیں جب پتہ بھی ہے شیطان؟ اچھا سب لوگ جانتے ہیں امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے؟ نہیں جانتے شاید، جانتے ہیں؟ بھائی بول دیں، کیمرہ میرے پہ ہے، مجھے لندن واپس جانا ہے، میرا امریکہ کا ویزا بند ہے، آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بولنے میں کیا حرج ہے؟ سب کو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے نا، ایسا ہی ہے بھائی، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ بھائی 3 بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، نریندر مودی، تینوں پہ لعنت ہو۔ بہت رہے نا حضرات، تو بھائی ساتھ چلیے گا، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات۔ دیکھیں سب کو پتا امریکہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، کتنے مسلمان مار دیے، حکمرانوں کو استعمال کیا، پھر مار دیا۔ میں نے نام نہیں لیا کسی کا بھی، نہ میں نے کہا صدام، نہ میں نے کہا قذافی، نہ ضیاء، توجہ رہے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات۔ میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں تو دیکھیں امریکہ کھلا دشمن ہے، پھر بھی مسلمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلے میں معافی مانگ رہا ہوں، حضرت ڈونلڈ ٹرمپ رضی اللہ عنہ توجہ فرما رہے ہیں نا، آپ سلامت رہیں، آپ جیئے میرے سارے بھائی، میرے بچے توجہ سے سنیں گے جملوں کو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جگہ جگہ اللہ فرما رہا ہے کھلا ہوا دشمن ہے، مبین یعنی روشن۔ اچھا دیکھیں اللہ نے کچھ چیزوں کے لیے لفظ روشن، مبین، لفظ مبین بہت روشن، سورج روشن ہے، چاند روشن، توجہ سورہ یاسین میں دیکھیں امام مبین، امام روشن ہے، توجہ۔ اچھا مجھے مسئلہ مسلمانوں سے یہ ہے، شیطان مردود گمراہ کرتا ہے نا تو مان لیتے ہیں، آپ شیطان سے ملیں؟ نہیں، توجہ۔ یہ پچھلے مہینے آپ نے گناہ کیا تھا، شیطان سے ملاقات ہوئی؟ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے منحوس، شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو تم مان لو، امام دل میں ہدایت ڈالے تو کیوں نہیں مانتے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، عدو دشمن، مبین کھلا ہوا، تو ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ میں نے اتنی مثالیں دے دی ہیں لیکن اب پھر بھی سن لیجیے، کیونکہ اکثر لوگ شیطان کو پہچان ہی نہیں پاتے، نہیں ہے مجمع، اکثر لوگ شیطان کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ توجہ، شیطان ہر حلیے میں آتا ہے، ہر روپ میں آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے، مسجدوں میں بھی آتا ہے، منبر پہ بھی آتا ہے۔ پہنچ گئے؟ حضرت گرامی کہیں پہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے کہ کھلا ہوا دشمن ہے، آپ جی آپ سلامت رہے جو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت گرامی اللہ بڑے روشن الفاظ میں جگہ جگہ قرآن میں فرما رہا ہے شیطان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ توجہ، ایسا نہ ہو تمہیں جنت سے رکوا دے، اب جنت سے سبھی رک جائیں گے، بخشوانے والا کوئی مشکل کشا چاہیے۔ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یوسف میرے لال بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا، نبی ہے نا، سمجھ رہے ہیں، میرے 12 میں سے ایک معصوم ہے، اس کے پاس تو شیطان آئے گا نہیں، وہ 11۔ توجہ، جب نبی کے بیٹوں کو شیطان بہکا سکتا ہے تو نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ بتانے کہ شیطان سب کو، صرف معصوم کے پاس اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، الا عبادک، تیرے بندوں کو نہیں گمراہ کر سکوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ان میں بھی وہ جو مخلص، مخلص نہیں، مخلص میں آپ کوشش کر رہے ہیں مخلص بن جائیں، جو اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ مخلص، جسے اللہ ہی بنا کے بھیجے وہ مخلص۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں توجہ کر لیجیے گا، الا عبادک منہم المخلصین، ذمہ داری سے بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، مجھے پتا ہے حافظ قرآن بھی موجود ہے، عزیزان گرامی مخلص نہیں آیا قرآن میں، مخلص، مخلص جو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، مخلص جسے اللہ چن کے بھیجے۔ توجہ، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا، جو پہنچ گئے سلام، توجہ توجہ، اللہ فرما رہا الا المطہرون، مطہر جو اپنے آپ کو پاک کرے، وضو کر لیا، غسل کر لیا، مطہر ہو گئے، مطہر جسے اللہ پاک بھیجے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کو وہ مس کر سکتا ہے جو مطہر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، مس کرنا۔ توجہ، ہم وضو کر کے چھو تو لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، اللہ فرما رہا ہے سمجھے گا وہ جسے اللہ نے پاک بنایا ہے۔
بس بھائی وقت زیادہ نہیں ہے, میرا ساتھ رہے گا جو لوگ پہنچ رہے ہیں میری باتوں پہ. تو جانے کے میں فرق ہے, ایک ہوتا ہے خود کوشش کرتا ہے, ایک خود بننا چاہتا ہے, ایک اللہ بنا کے بھیجتا ہے. جو خود بن جائے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, جسے اللہ بنا کے بھیجے وہ حجت ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھائی میں ہوں, مجھے مان لو, میں پیشوا ہوں, میں امام ہوں, میں ایک کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا مجھے مانو, اللہ کہہ رہا ہے مجھے مانو.